عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے ہم نے ایک اعتراض اور اس کا جواب ہم نے اس کو دینے کی کوشش کی تھی کہ اعتراض کا جواب اسی کو ہم انشاءاللہ آج کنٹینیو کریں گے۔ اعتراض یہ تھا کہ یہ جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، کیا یہ واقعی غوث پاک کا فرمان ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو فرمان ہے تو ولی میں تو انبیاء کے بعد جتنے بھی آتے ہیں وہ سب ولی ہیں، یعنی صحابہ کرام بھی ولی میں شامل ہیں، تو کیا یہ فرمان حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان سب کے لیے بھی آتا ہے اور ان سب پر بھی ہے، صحابہ کرام پر بھی ہے، یا پھر یہ قول جھوٹ ہے معاذ اللہ ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ کیا بات ہے؟ اصل میں جب کسی سے کسی کو عقیدت نہیں ہوتی ہے نا تو پھر انسان اس کی ہر بات کو جھٹلا دیتا ہے، چاہے وہ بات کتنے اعلیٰ اور پائے درجے کی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی چھوٹی بات بھی میٹھی اور پیاری لگتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض ایسے افراد ہیں جو سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ سے سچی عقیدت نہیں رکھتے ہیں، وہ رحمت اللہ علیہ بھی بولیں گے اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی بولیں گے، حضرت بھی لگائیں گے، رحمت اللہ علیہ کا لفظ بھی استعمال کریں گے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ان کا دل غوث پاک کے حوالے سے نہ پاک ہے نہ صاف ہے، ان کے دل میں کدورت ہے، اسی لیے وہ اتنی بڑی بڑی باتوں کا وہ انکار کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، یہ دراصل غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی فرمان ہے، اور آپ نے یہ بات کسی بند کمرے میں یا 2-4 افراد کے بیچ میں نہیں کہی تھی، بلکہ یہ بات آپ نے جب کہی تھی تو اس وقت 50 اولیاء کرام وہاں پر موجود تھے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں 50 ولی موجود تھے، اور جب گفتگو چل رہی تھی اسی وقت آپ نے برجستہ ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے ہر ولی کے گردن پر موجود ہے۔ اور یہ بات حضرت علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے بہجت الاسرار شریف میں بسند مسلسل 2 اکابر اولیاء اللہ جو معاصرین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان دونوں نے اس بات کو نقل کی ہے۔ ایک ہے حضرت سیدی احمد بن ابی بکر حریمی، اور دوسرے ہیں حضرت ابو عمرو عثمان ابن صریفینی۔ یہ دونوں ایسے ہیں جو دونوں نے اس قول کو نقل کیا ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ علامہ شتنوفی تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے اور ہم تک پہنچ رہی ہے۔ میں اس کی سند پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ اخبرنا ابو المعالی صالح بن احمد بن علی البغدادی المالکی سنۃ و 71 و 600 قال اخبرنا الشیخ ابو الحسن البغدادی المعروف بالخفاف قال اخبرنا شیخنا الشیخ ابو السعود احمد بن ابی بکر الحریمی به سنۃ و 80 و 500۔ یہ ایک سند ہوگی، ترجمہ بھی آگے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری سند یہ ہے اخبرنا ابو المعالی قال اخبرنا شیخ ابو محمد عبد اللطیف البغدادی المعروف الصریفینی۔ ان دونوں اقوال کا متن یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کرام نے فرمایا واللہ ما اظہر اللہ تعالی ولا یظہر الی الوجود مثل الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانند نہ کوئی ولی عالم میں ظاہر کیا، نہ کوئی ایسا ولی عالم میں ظاہر فرمائے گا۔ اور یہ حوالہ ہے بہجت الاسرار کے اندر۔ اور امام ابو الحسن علی بن یوسف
شطنوفی نے ان دونوں سندوں کو بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو المعالی صالح بن احمد بن علی البغدادی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شیخ ابو الحسن البغدادی المعروف بالخفاف نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ہمارے شیخ الشیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر الحریمی نے۔ یہ ایک سند ہو گئی۔ دوسری سند یہ ہے کہ ہمیں خبر دی ابو المعالی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شیخ محمد بن عبد اللطیف البغدادی جو معروف ہے الصریفینی سے۔ ان دونوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ بات غوث پاک کی پہنچی ہے کہ غوث پاک نے یہ جملہ کہا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر موجود ہے۔ تو یہ بات بغیر سند کے موجود نہیں ہے، اور کوئی بھی بات جب آپ کے سامنے کسی پر ڈاؤٹ ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز اس کے جاننے کے لیے ہے کہ اس کی سند لی جائے، اس کا ریفرنس لیا جائے کہ بھائی یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا پھر کس کتاب کا کوئی حوالہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بعض کتابوں میں کچھ حوالے ایسے آتے ہیں کہ صرف نام پیش کر دیا جاتا ہے، اس کی سند کس نے کس سے بیان کی وہ پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اس بات کے لیے صرف یہ نہیں کہا گیا کتابوں میں کہ غوث پاک نے یہ کہا ہے، بلکہ غوث پاک نے کس سے کہا، انہوں نے کس سے کہا، انہوں نے کس سے کہا، اور کس تک مصنف تک کیسے آئی، وہ ساری ترتیب اور سارے راویوں کا نام موجود ہے، سارے راویوں کا نام موجود ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر پچھلے ہفتے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بعض لوگ پھر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھائی چلو ہم ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ یہ غوث پاک کا ہے، تو پھر کیا معاذ اللہ غوث پاک اتنے بڑے ہو گئے جو ابو بکر صدیق سے بھی بڑے ہو گئے، حضرت عمر سے بھی بڑے ہو گئے، حضرت عثمان غنی سے اور حضرت علی سے بھی بڑے، کیونکہ یہ سب بھی تو صحابی کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی تو ولی ہے، تو کیا یہ سب بھی اللہ اکبر یہ سب بھی ان کے بھی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، صحابیت کا درجہ نبوت کے بعد سب سے افضل ہے، نبوت کے بعد، اور اس کے حوالے سے قرآن میں نص موجود ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ان کے حوالے سے نص موجود ہے، نص سے مراد دلیل موجود ہے قرآن کی واضح کہ ان کی طرح کوئی نہیں ہے، ان کا درجہ سب سے افضل ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ لا یستوی منکم من انفق من بعد وقاتلوا، یہ آیت ہے، او کما قال اللہ تعالی، کہ جو اللہ کے راہ میں جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا فتح مکہ سے پہلے وہ، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا وہ، ان دونوں کے درجے برابر نہیں ہیں۔ یعنی اس قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو فتح مکہ سے جو بھی پہلے آئے ہیں اللہ نے انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ان صحابہ کرام کا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے فتح مکہ کے بعد قریب ہوتے گئے ان کے درجات اسی حساب سے قریب ہوتا چلا گیا، جو دور چلا گیا وہ دور ہوتا چلا گیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تو 470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی پورے تقریباً 500 سال کا فرق ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہو گئی، ٹھیک، صحابہ کرام کے لیے کنفرم نہیں ہے۔ اسی طرح جو بڑے کبار تابعین ہیں، بڑے بڑے تابعین، یہ بات ان کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو ان کے پیروکار ہوئے، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوئے، وہ بھی ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ تو وہ بھی جو ہے نا اس زمرے سے کلی ولی اللہ کے یہ جو جملہ ہے آپ کا پورا اس سے خارج ہے۔ اچھا، سارے تابعی خارج نہیں ہیں، جو صرف کبار تابعی ہیں، بڑے تابعین ہیں، ان کو خارج کیا گیا۔ جو صغار تابعین ہیں، چھوٹے تابعین، وہاں سے لے کر حضرت امام مہدی تک اس بیچ میں جتنے بھی اولیاء آئے ہیں یا آئیں گے یا آنے والے ہیں، سب کے گردن پر میرے غوث پاک کا قدم موجود ہے۔ سمجھ گئے؟ سب کے گردن پر غوث پاک کا قدم موجود ہے۔ اور اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں بہت احسن انداز میں پیش کیا ہے کہ جو ولی قبل ہوئے یا
بعد ہوں گے اس طریقے کے اشعار جو نعت خواں حضرات کو یاد رہتا ہے. مجھے وہ شعر یاد نہیں ہے لیکن یہ اس طرح اعلیٰ حضرت نے آپ نے لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ بھی مسئلہ اس کا حل میں نے آپ کو بتا دیا. تو پھر کہتے ہیں پھر قدمی ہاتھی علی رقبتی کلی ولی اللہ. کیوں کہا؟ ہر ولی کے گردن پر اگر آپ کی بات مان لی جائے تو ہر ولی کے گردن پر کیوں؟ تو پھر میں نے پچھلے ہفتے بھی اس کا جواب دے دیا تھا کہ کل کبھی کبھی اکثریت کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ کل کبھی اکثریت کی میجورٹی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. اس میں سے کچھ افراد خارج ہو سکتے ہیں. سمجھ میں بات؟ اس میں کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے. اور اس طرح قرآن کی آیات اگر دیکھیں اور احادیث آپ دیکھیں تو بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیثیں ملتی ہے اس سلسلے میں. تو بہرحال اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا کہ کل کبھی کبھی کس کے معنی میں آتا ہے. ہاں. اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے قدم ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جملہ آپ کے دور کے جتنے اولیاء تھے ان اولیاء کرام کے گردن پر موجود ہے. لیکن جمہور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف آپ کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک امام مہدی تک جتنے بھی ولی آنے والے ہوں گے یہ سب کے لیے فرمان موجود ہے. یہ سب کے لیے یہ فرمان موجود ہے. امام ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں انہم قد یؤمرون تعریفا لجاہل اور شکرا وتحدثا بنعمت اللہ تعالی کما وقع شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ انہ بینہما ہوا بمجلس وعظہ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ قَدَمِ هَذِهِ عَلَى رَقَبَتِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ فَأَجَابَهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَوْلِيَاءُ الدُّنْيَا قَالَ جَمَاعَةٌ بَلْ أَوْلِيَاءُ الْجِنِّ جَمِيعَهُمْ وَطَأْطَأُوا رُؤُوسَهُمْ وَخَضَعُوا لَهُ وَاعْتَرَفُوا بِمَا قَالَهُ إِلَّا رَجُلٌ بِأَصْبَهَانَ فَأَبَى فَسَالَبَ حَالَهُ. کہ حضرت امام ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا. اور کب کہا تھا؟ کہ کہا جاتا ہے کہ کبھی اولیاء کو کلمات بلند کہنے کا حکم دیا جاتا ہے جو کہ ان کے مقامات عالیہ سے ناواقف ہے تو اس لیے ایسے جملے کہنے کو حکم ہوتا ہے. یعنی سیدنا غوث پاک نے یہ جو بات کہی تھی وہ صرف اس لیے کہی تھی کہ جو میرے غوث کا مقام نہیں جانتا ہے وہ اس جملے سے جان لے کہ غوث پاک کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے محدث کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بعد کے نہیں. یہ 13ویں صدی ہجری کے بعد کا جملہ نہیں ہے. یہ امام ابن حجر مکی شافعی جو ہے وہ 974 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. یہ 10ویں صدی کے ہیں. کس صدی کے محدث ہے؟ 10ویں صدی کے محدث ہے امام ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی. وہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو غوث پاک نے کہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں اولیاء اللہ سے کہلواتا ہے. کیوں کہلواتا ہے؟ اس لیے کہلواتا ہے تاکہ وہ لوگ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا اولیاء کا مقام و مرتبہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یہ جملہ کہنے کی وجہ سے وہ جان لے کہ غوث کا مقام اور اولیاء کا مقام کیا ہے. اور جو لوگ جانتے ہیں کہ ان کا مقام یہ ہے اور وہ سنیں تو وہ اس پر اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کریں کہ ہمارے درمیان بھی ایک ایسے بزرگ موجود ہے جن کا رتبہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے. بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ غوث پاک نے کیوں کہا یہ جملہ؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں پیش آئی؟ سبب کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہی بنی کہ جو اولیاء میں سے نہیں جانتے تھے غوث پاک کا مقام وہ جان لیں اور جو لوگ جانتے تھے وہ جاننے پر اللہ کی نعمت پر وہ شکر ادا کرے کہ ہمارے درمیان ایسے بزرگ موجود ہیں. اب آپ سنیے کہ کیا کہا گیا کہ کما وقع شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جیسے کہ شیخ عبد القادر کے ساتھ واقع ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے. فَأَجَابَهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَوْلِيَاءَ الدُّنْيَا،
کہ جب آپ نے یہ بات کہی نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو دنیا کے جتنے اولیاء تھے فی تلک الساعہ، اسی گھڑی میں، اسی لمحے میں سب نے جواب دیا کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ حق کہی ہے کہ ہم سب کے گردن پر غوث پاک کا قدم موجود ہے۔ فَأَجَابَهُ، اس نے اجابت کی، قبول کیا، انہوں نے صحیح کہا، فی تلک الساعہ، اسی لمحے میں، اسی گھڑی میں۔ اس سے ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اولیاء اللہ دور سے سنتے ہیں۔ غوث پاک نے بغداد کے منبر سے کہا تھا، اور جو جس علاقے میں موجود ہے وہ وہیں سے غوث پاک کے اس جملے کو سن لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ صرف کہتے ہیں نا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ہی عقیدہ نہیں بلکہ امام ابن حجر مکی شافعی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اولیاء دور سے سنتے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمارا صرف عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت کا شروع سے عقیدہ ہے۔ اللہ جس کو یہ توفیق دے دے، جس کے آنکھوں میں اتنی بصارت دے کہ کہاں سے کہاں دیکھے، اللہ سننے کی طاقت جس کو جتنا اللہ دینا چاہے وہ اللہ کی مرضی ہے، سمجھے؟ وہ اللہ کے اوپر ہے۔ آپ کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو، اور آپ سب کو ایک لیول میں کیسے لا سکتے ہو کہ ہر انسان برابر ہے؟ یار گھر میں 5 بھائی برابر نہیں ہوتے تو سارے انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ قرآن میں رسولوں کے بارے میں اللہ نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہے جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ درجات الگ الگ ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ سارے انسان کو ایک سب میں کھڑے کر دیا، ایون حضور کو بھی اسی میں ڈال دیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں بزرگوں کے حوالے سے، نبیوں کے حوالے سے آپ کے دل میں گستاخی چھپی ہوئی ہے، جو اس طریقے سے باتیں آپ کرتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کا تو عقیدہ یہی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سمجھ گئے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے، خلق سے اولیاء، عام مخلوقوں سے درجہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو عطا کیا ہے، سمجھے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، پھر اوپر چڑھتے جائے، اور سارے رسولوں سے افضل کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وقت فَأَجَابَهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ اولیاء الدنیا۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، صرف انسانوں میں جو اولیاء تھے نا، صرف انہوں نے ہی اپنے گردن کو نہیں جھکایا، بلکہ اللہ پاک نے جناتوں میں بھی جن جن کو اولیاء بنایا ہے، ولی بنایا ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے گردن کو غوث پاک کے لیے جھکا لیا تھا، غوث پاک کے لیے جھکا لیا تھا۔ اور ایک جگہ تو میں پڑھ رہا تھا کہ فرشتوں میں بھی جو ہے ان میں بھی درجات ہے، فرشتوں میں بھی بعض فرشتوں نے غوث پاک کے لیے قدم کو چکائے تھے۔ اب پھر اس میں بہت سارے اعتراض بھی پڑتے ہیں، پھر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال میں وہ جملہ نہیں کہتا، وہ ہر محفل میں ہر بات نہیں کی جاتی ہے۔ ہر محفل میں آپ کہیں گے فرشتے ہیں، معصوم ہیں، ان کو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے درجات کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی فرشتے یقیناً معصوم ہیں، لیکن اللہ پاک نے شیطان کو معلم ملکوت بنایا تھا کہ نہیں؟ تو باضابطہ طور پر ان کی بھی تعلیم ہوتی تھی، ان کے بھی درجات ہوتے ہیں، ان میں بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ان کے بھی مراتب الگ الگ ہوتے ہیں، ان میں بھی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ یہ 4 جو بڑے فرشتے ہیں نا، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رسول بھی ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو لیکن اہل علم کو معلوم ہے، یہ فرشتے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رسول ہیں۔ تو جب فرشتے ہونے کے ساتھ ساتھ رسول ہو سکتے ہیں تو فرشتے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ولی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو ان زمانے کے ولی تھے جن کے درجات مختلف تھے، تو اس زمانے کے اولیاء نے بھی، فرشتوں کے اولیاء نے بھی غوث پاک کے لیے گردن جھکائے تھے۔ وہ ایک الگ عنوان ہے، تو اس میں بہت سارے اعتراضات، بہت سارے جوابات، تو میں اس عنوان کو نہیں چھیڑتا ہوں۔ لیکن جنات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ علامہ ابن حجر مکی نے کیا کہا؟ قال جماعت بل و اولیاء الجن جمیعہم
جتنے بھی اس وقت جنات کے اولیاء تھے، جتنے بھی جنات کے اولیاء تھے، ان سب نے اپنے سر جھکا دیے اور سرکار غوث اعظم کے حضور جھک گئے. وَتَأْتَؤُوا لفظ کیا ہے؟ وَتَأْتَؤُوا رُؤُوسَهُمْ وَخَضَعُوا لَهُ وَاعْتَرَفُوا بِمَا قَالَ إِلَّا رَجُلٌ بِأَصْبَهَانَ فَأَبَى. کہ جتنے بھی اولیاء تھے جناتوں کے، ان سب نے اپنے گردن کو جھکایا اور اپنے سر کو جھکا لیا. اللہ اکبر. اور سرکار غوثیت کے حضور جھک گئے سب، اور ان کے اس ارشاد کا اقرار کیا سارے جنات، مگر اصفہان میں سے ایک شخص منکر ہو گیا. اصفہان میں ایک ولی رہتا تھا جس نے غوث پاک کے ولایت کا، یعنی اس قدم، اس جملے کا انکار کہا مجھے ضرورت نہیں، میں خود اللہ کا ولی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تھا اس ممبر سے، غوث پاک نے بغداد کی ممبر سے، کہ اگر میرا قدم اس کے گردن پر نہیں ہے تو اس کے گردن پر سور کا قدم رہے گا. کیا؟ میرا قدم اگر اس کے گردن پر نہیں ہے تو اس کے گردن پر سور کا قدم رہے گا. اور ہوا ایک وہ پورا واقعہ موجود ہے جو پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کو میں سنانے کی کوشش کروں گا. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ میں نہیں مانتا اور میں نہیں قبول کرتا، تو آیا ہے الفاظ یہ ہے فَسَلَبَ حَالَهُ، تو فوراً اس کا حال جو تھا، جو ولایت دی گئی تھی، وہ سلب کر لیا گیا، وہ کیفیت جو تھی وہ سلب کر لیا. حوالہ دیتا ہوں الفتاوی الحدیثیہ مطلب فی قول شیخ عبد القادر قدمی ہادہ، صفحہ نمبر ہے 414، اور یہ بیروت سے چھپی ہوئی، یہ عربی میں کتاب ہے. تو میں سارے حوالے آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اچھا، بعض لوگوں نے ایسا ہے کہ آج کے دور میں حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال رفیع عطا کیا تھا. میں کبھی انشاءاللہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال، واقعات، کیفیات، اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا. تو ان کے اس یونیک درجات کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ رب العالمین، یہ جو غوث پاک کا فرمان ہے کہ قدم ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اس جملے سے حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار خارج ہے، ان کے گردن پر نہیں ہے. یہ بعض لوگوں نے یہ کہنے کو یہ بات کہی ہے. تو اس کا جواب، اللہ اکبر، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا، عوام کو ایسے امور میں بحث کرنا سخت مضطر کا باعث ہوتا ہے. جب یہ سب باتیں آئیں تو آپس میں اولیاء کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے کہ میرا پیر صاحب افضل ہے، تمہارا پیر ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اور معاف کیجئے گا، ہم جب تک کسی کے مرید نہیں رہتے نا، ہم سب بزرگ کو صحیح مانتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے اچھی عقیدت رکھتے ہیں. اور جس دن کسی سے منسلک ہو گئے نا، اب میرا پیر ہی اچھا ہے، باقی سب ختم، پھر دوسرے کی عقیدت کم ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ درجات دیے ہیں، سب کو الگ الگ نسبتیں دی ہیں، سب کا احترام لازم ہے، کیونکہ وہ سب اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ولایت کے لیے، یعنی اپنے محبوب بنانے کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے. تو اس لیے خدا کے واسطے آپ کسی سے بھی شرف بیعت ہو صحیح پیر سے، تو آپ اس بزرگ سے کے ماتحت چلیں ضرور، لیکن یہ نہیں ہونے پائے کہ آپ دوسروں کی مخالفت کریں، دوسروں کی برائی کریں، دوسروں پر سب و شتم کریں اور لان تان کریں. یہ زیبا نہیں دیتا ہے، اور اسلام بھی اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عوام کو ایسے امور میں بحث کرنا سخت مضطر کا باعث ہوتا ہے. مبادا کسی طرف گستاخی ہو جائے، کیا جملہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا، مبادا کسی طرف گستاخی ہو جائے تو عیاذم باللہ سخت تباہی و بربادی، کیا ہے؟ سخت تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا، بلکہ اس کی شامت سے زوال ایمان کا اندیشہ ہے. ایمان کیونکہ وہ ولی ہے نا، اور کسی بھی ولی سے کی گستاخی کرو گے تو انجام تو برا ہوگا،
کیونکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 6503. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں اس کے لیے. تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے یہ واضح لفظ میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے.